ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کا کیا تعلق ہے پی آئی اے سے، یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آتی، اور یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اپنی پورٹس منسٹری نہیں چلا پائے وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں ہم پی آئی اے بالکل ٹھیک کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر، بس وہ پریس کانفرنس کرنے کی جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ کون جلدی ٹویٹر پہ آ جائے، کون پہلے بریکنگ نیوز بنا دے. تو ایک وزیر نے پہلے کوئی بیان دے دیا جس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کا جہاز جو کہ پاکستان کا فخر ہے، جس پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے، اس پی آئی اے کو مختلف ممالک میں جگ ہسائی کا سامنا ہے. اب ہمارے پائلٹس جن کو، یا ایویشن ایکسپرٹس جن کو عزت کی نگاہ سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف پی آئی اے میں کام کریں بلکہ مختلف ایئر لائنز میں اور ایویشن اتھارٹیز میں کام کریں، آج ان کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. اور جب صحافی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ وہی کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے، 1 سال میں ٹھیک کر دیں گے، جسے آج بھی یہ حکومت میں نہیں ہے. چیزوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا انہوں نے. لیکن نہیں، 6 مہینے بعد ہم کریں گے، 1 سال بعد ہم کریں گے، بس ہم کریں گے. کر کیا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. کس کا روزولٹ ہوٹل میں انٹرسٹ ہے کوئی بات نہیں کرے گا. کون کون ڈوئل نیشنل ہے ان کی کابینہ میں اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ معاون خصوصی ہو، میرے مشیران ہو، وہ بھی اپنے اب ڈیکلیریشن جمع کریں گے. آج تک قوم کو وہ چیز نظر نہیں آئی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے یہ اہم فیصلے کون لوگ کر رہے ہیں، ان کی کیا الیجینس ہے، کیا لائلٹی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی عوام کے ساتھ. ان سوالات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر الزام لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہ، بھونڈا الزام، ایسے ہاتھ یوں کر کے کہ 4 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. غلط بیانی کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرنز، اپنے تمام اثاثے 2018 میں جب پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے گئے. کتنا ٹیکس پے کیا وہ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس نہیں، ملینز کی جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن علی زیدی صاحب کو وہ بات نظر آئی، انہوں نے کہا جی 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے. علی زیدی صاحب کاغذات کا مطالعہ اگر کرتے تو آپ کو نظر آتا کہ 40 لاکھ روپے ایگریکلچر انکم ٹیکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمع کرایا. ریکارڈ پر ہیں یہ تمام کاغذات. اور سوال وہ پوچھ رہا ہے جس نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں غالباً 2016 میں ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا. 2017-18 میں الیکشن لڑنے سے پہلے کچھ کاغذات انہوں نے کمپلائنس کے لیے شو کیا، غالباً کوئی 3-3.5 لاکھ روپے ٹوٹل ٹیکس علی زیدی صاحب نے جمع کرایا ہے. اپنا کردار نہیں بتائیں گے، لیکن ہاں جو شخص ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کا حق ادا کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ناکام نکمی انکمپٹنٹ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو اجاگر کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے، تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکے، تم اس کے اوپر بھونڈے بے بنیاد الزام لگاتے ہو. تو علی زیدی صاحب ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ چاہیں گے کاغذات میں آپ کو بھجوا دوں گا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کی طرح 2016 میں نیل ٹیکس نہیں جمع کرایا. 40 لاکھ روپے ایگریکلچرل انکم ٹیکس جمع کرایا. تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں، تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر ہیں. کچھ سوالات کا جواب اپنے حوالے سے
اور اپنے چیئرمین اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے دیں. جو اثاثے بنی گالا کے حوالے سے اور باقی تمام چیزیں اس پہ میں بھی نہیں جانا چاہوں گا. پھر فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر اور پچھلے کئی دنوں سے یہ صاحب پریس کانفرنس کرتے آ رہے ہیں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے حوالے سے, نثار مورائی کی جے آئی ٹی کے حوالے سے, بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی کے حوالے سے, کئی دنوں سے. یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, یہ وہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ عدالت کے اندر سبمٹ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد عدالت میں قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے. خیر ان کو پتہ نہیں کسی نے شاید کہا تھا یا یہ صرف جھوٹ بولنے پر, غلط بیانی کرنے پر بلیو کرتے ہیں, کیونکہ سیاست ان کی ہے یہی, کیونکہ کام تو انہوں نے خود کبھی کیا نہیں کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جے آئی ٹیز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. بہت شکریہ. آپ نے ذکر کیا کہ جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام نہیں ہے. نادی کی اگر صرف مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, عزیر بلوچ اور لیاری گینگواڑ سے متعلق لوگوں کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, لیاری میں جو صورتحال رہی کہتے رہیں اور کچھ اس طرح کی شواہد بھی سامنے آتے رہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے رہنماؤں کے نام شامل ہے. اس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی اس جے آئی ٹی میں شامل نہیں, جو آپ کے سابق وزیر داخلہ تھے, ان کے حوالے سے بھی اس سارے سلسلے میں لیاری کے حوالے سے نام آتا رہا ہے. دیکھیں میں حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں اور ڈاکیومنٹڈ بات کرتا ہوں. ہم کہیں سڑک پر نہیں بیٹھے کہ کوئی چھچور پائی کا کانسیپٹ ہو رہا ہو, لڑائی ہو رہی ہو. کاغذات اگر آپ دیکھیں گے تو کاغذات کے بیسس پر بات کی جائے گی. یہ کاغذ ہے جس کو تمام افسران نے دستخط کیا ہے, جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران موجود ہیں. کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. لیکن ہاں عزیر بلوچ کے حوالے سے, ان کے سیاسی روابط کے حوالے سے بڑے لوگوں کے روابط تھے, بڑے لوگوں کے روابط تھے. اور ہم تو بار بار کہتے رہے کہ جن کے روابط تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. جو لوگ ان کو اپنا کہتے تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور ہاں جو سابق وفاقی وزیر داخلہ تھے ان کا ان 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز میں صوبائی وزیر داخلہ جو تھے, جن کی بیگم صاحبہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں, کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ان سے سوال پوچھ لیں کہ ان کے ہسبینڈ کی کیا انوالومنٹ تھی, ان کے ہسبینڈ کا کیا رول تھا. بڑی دوستی تھی. اور جب آپ 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. آپ کے اس سوال کے بارے میں سہیل سیال صاحب بھی کوئی بات کرنا. جی سہیل سیال صاحب ایک منٹ جواب دے رہے ہیں اس کا. ایک منٹ, اس کا اسی سوال کا جواب دیں. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کر دوں کہ جب اس دن علی زیدی صاحب فلور پہ اٹھے تو میں نے سمجھا کہ جو کراچی کے عام شہری جو زہریلی گیس کی وجہ سے مرے تھے, شہید ہوئے تھے, شاید اس بات کا یہ جواب دیں گے کیونکہ وہ ان سے ڈپارٹمنٹ ان سے ریلیٹڈ تھا. میں نے سمجھا شاید وہ صفائی دے رہے ہیں کیونکہ بحری بیڑے پہ چشمہ پہن کے انہوں نے دوسرے دن وزٹ کیا تھا. میں نے سمجھا شاید وہ اس بات کا جواب دیں گے, لیکن جو ان سے ریلیٹڈ نہیں تھی اس چیز کا نام آیا. آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی میں جو ہے شواہد کے ساتھ پریس کانفرنس کی جاتی تھی اپوزیشن سے. آپ سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں, کوئی ایک شاہد ایک پروف دے دیں جو جے آئی ٹی کے حوالے سے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ جب جے آئی ٹی بنی تھی میں ہوم منسٹر تھا, ایک بھی چیز جو آج تک میڈیا میں جو اینکر حضرات جو بولتے تھے, جو اپوزیشن والے بولتے تھے, اگر آج تک وہ ایک بھی چیز ثابت ہو جائے اس جے آئی ٹی میں جس میں سارے آفیسران کی سگنیچر ہے, ہر ادارے کے آفیسران کی سگنیچر ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس علی زیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن جے آئی ٹیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے جے آئی ٹی تھوڑی پڑھ لیں. اگر وہ جے آئی ٹی جو وہ لہرا رہے تھے وہ ایک جھوٹا پلندہ تھا پیپر کا,
पहले तो मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक झूठ बोला है। हम MPs MNs पे लाइबिलिटी होती है कि आर्टिकल 62 63 हमारे ऊपर आता है कि हम अगर झूठ बोलें तो हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, उस सीट के हम अहल नहीं होते। तो अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी GIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है। सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये करके आता है क्या मुजम्मरात हैं कि अचानक से बात खासतौर पर लियारी के हवाले से तो अब लियारी दोबारा जो है ना गैंगवार का गढ़ बनता जा रहा है। मंत्री का काम है गैंगवार के जितने भी कारिंदे थे उनको छोड़ दिया गया है और खुले आम पार्टी का क्या मौका? देखिए, जब आप किसी सरकारी ओहदे पर होते हैं तो जैसे सुहेल साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। इनके अंदर प्रॉब्ली इशू यही है कि इनको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बस किसी ने कागज़ थमा दिया, किसी ने व्हाट्सएप दे दिया, उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, बस बात कर लो। तो जल्दबाजी में चीज़ें कर जाते हैं, चीज़ें देखते नहीं हैं कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं। देखिए, उसूली एतबार से अगर कोई मामला जिसको अदालत ने तय करना है, कोई एक हाई लेवल की GIT बनी है, एक हाई लेवल की इंटेरोगेशन हुई है, अगर आप उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे उसके अंदर ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि फौरी तौर पर शायद पब्लिक नहीं करने चाहिए, कोई राज होते हैं वो, ताकि आप उन चीज़ों को मुहरकात को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा सके, ताकि आप लोगों को चौकन्ना ना करें। इस वजह से इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीक्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब आपकी खुद बनाई हुई GIT, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर उसको कोई इंजीनियर करता है, उसको कोई फोर्ज करता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज करके अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, उसको रीटाइप करता है, गलत बयानी करता है, तो मैं समझता हूं बहैसियत हुकूमत के, बहैसियत सियासी जमात के, हमारा ये हक है कि हम अपना दिफा करें। अली जैदी गलत इल्जामात लगा रहे हैं और सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेह बल्दिया टाउन की GIT मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया है। सुहेल अनवर स्याल ने अली जैदी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया।